نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ نماز کی فرضیت۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست فائدے کے لیے اللہ رب العزت کے احکامات کو، اللہ کے حکموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں سب سے اہم اور بنیادی عمل نماز ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری کی روایت ہے۔ ہجرت سے قبل 2 رکعت اور ہجرت کے بعد 4 رکعت نماز فرض ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو حضر اور سفر یعنی اپنے گھر میں اور جب آپ سفر میں جاتے ہیں دونوں کے لیے 2 رکعتیں نماز فرض کی۔ بعد میں سفر کی نماز تو 2 ہی رکعت برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کیا گیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز کی فرضیت کے بارے میں یا اس کی فضیلت کے بارے میں یا اہمیت کے بارے میں بولنے کے لیے عمریں چاہیے۔ ایسی کئی زندگیاں لگا دے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ روزانہ باقاعدگی سے 5 نمازیں ادا کرنے سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کبیرہ نہیں۔ شرک معاف نہیں ہوتا، والدین کی نافرمانی معاف نہیں ہوتی۔ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کے بارے میں قرآن اور سنت میں وعید ملتی ہے، عذاب کی اور جزا کی بھی، ثواب کی بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پہ نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں، کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ اسے زندگی کے معاملات میں بھی دیکھ لیں کہ اگر کسی کو روزانہ بھی نہانے کی عادت ہے تو وہ صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین رہتا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں بڑی نفیس طبیعت کا انسان ہے یہ، اور روز نہانے کی وجہ سے اس کو جسمانی بیماریوں سے بہت سا چھٹکارا ملتا ہے، بہت سی جسمانی بیماریوں سے وہ بچا رہتا ہے اور اپنا آپ بھی اس کو فٹ رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے، وہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ اگر اس پہ اس کو 5 وقت نہانے کی عادت پڑ جائے تو پھر آپ بتائیں کہ وہ کس قدر صاف ستھرا ہوگا، نہ اس پہ میل کچیل ہوگی، جو گرد غبار پڑا وہ نہانے سے اس کے اوپر سے اترتا چلا جائے گا۔ اسی طرح اس کی مثال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے دی کہ اس سے جب آپ نہائیں گے 5 وقت تو آپ کا کیا حال ہوگا۔ یہی مثال نمازوں کی ہے۔ 5 وقت جو آپ نماز پڑھیں گے اور پڑھتے ہیں انشاءاللہ اور پڑھیں گے جو نہیں لوگ پڑھتے، تو ان کی جو روحانی میل کچیل ہے نا اس کی صفائی ہوتی جائے گی۔ تو جس طرح جسمانی صفائی کے لیے آپ کو بہترین یا اچھی کوالٹی کا صابن ہے، سر دھونے کے لیے شیمپو ہے، جو بھی آپ اپنے لوازمات کرتی ہیں، پانی صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اب میلے مٹیالے پانی سے، ریت والے پانی سے نہیں نہاتے کیونکہ وہ پھر مزید آپ کے سر پہ ریت یا مٹی آپ کے جسم پہ مزید گندگی لگ جائے گی۔
اسی طرح نماز کو بھی جو 5 وقت ہم ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے، جو لوگ نہیں کرتے تو یہ یاد رکھیں کہ پھر اپنے دل کی غلاظتوں کے ساتھ یہ نماز آپ پڑھیں گے تو مزید آپ کے اوپر میل ہی لگے گی۔ اسی طرح آپ کی سوچیں اگر نیگیٹو ہے تو بھی پھر آپ کی نمازیں آپ کا میل کچیل نہیں اتاریں گی۔ تو اس لیے اکثر نماز پڑھنے والے جب کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے، گناہ صغیرہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں بھی، لیکن ایسی حرکت جو ایک اسلام والے کو اور نمازی بندے کو شعبہ نہیں دیتی تو اس پہ لوگ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ کیا نماز پڑھتا ہے، اس کی کیسی نمازیں ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا ایک تو نماز کو جانتا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور دوسرا پھر جیسے میں نے کہا نا ریت والے پانی سے یا مٹیالے پانی سے، تو وہ انہی بدعات کے ساتھ، خرافات کے ساتھ، توہمات کے ساتھ، وہمات کے ساتھ، اور پھر بہت سی چیزیں شرک کے ساتھ، پھر دل کی دیکھنے بہت سی برائیوں کے ساتھ وہ 5 وقت وضو بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو پھر اس کے گناہ نہیں مٹتے۔ نماز گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فرشتہ پکارتا ہے، لوگوں اٹھو اس آگ کو بجھانے کے لیے جس سے تم نے اپنی گناہوں سے جلایا ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ جو نماز ہے وہ ہمارے گناہوں کی آگ کو، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے، بجھا دیتی ہے۔ اس لیے نماز کو باقاعدگی سے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی عادت ڈالیے۔ 5 نمازیں باقاعدگی سے ادا کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عمر بن مرہ جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ بتائیے اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور 5 نمازیں ادا کروں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں اور رمضان میں قیام بھی کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیقین اور شہداء میں۔ رات کی تاریکی میں مسجد میں آنے والے نمازیوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن کامل روشنی کی خوشخبری دے دو۔ دنیا کے معاملے ہوں، رات 3 بجے کی بھی فلائٹ ہو تو ہم اٹھ جاتے ہیں۔ دنیا کو کاروباری زندگی ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو جو امپورٹنٹ ہے اور ہمارا اس میں بینیفٹ ہے، فائدہ ہے، تو ہم نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں۔ لیکن نماز جو جس میں ہماری آخرت کا تمام بینیفٹ ہے، تمام آخرت کا فائدہ، اور دنیا میں بھی اس کی بہت سی برکات ہے، اس کے لیے ہماری آنکھ بھی نہیں کھلتی اور ہم مسجدوں میں جانا خواہ مرد حضرات پسند بھی نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں، جو بغیر کسی شرعی عذر کے مرد گھر میں نماز پڑھتا ہے تو ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ان کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی۔ مسجد میں آنے والا نمازی اللہ کے ملاقاتی ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ عزت فرماتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز مسجد میں مرد حضرات ادا کریں، اور جیسے میں گاہ بگاہ کہتی ہوں، اگر اجازت ہو، سہولت ہو، تو خواتین کو بھی جمعے کی نماز ہفتے میں 1 مرتبہ آتی ہے، لازماً اس کا اہتمام کر کے مسجد میں جائیں، اپنی چھوٹے بچوں اور بچیوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں، تاکہ مسجد کی جو فضیلت ہے وہاں جانے کی اور نماز وہاں پڑھنے کی جو کچھ بھی فضیلتیں ہیں اس سے ہم سب بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا اور پھر مسجد میں آیا وہ اللہ کا ملاقاتی ہے، اور میزبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملاقاتی کی عزت کرے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق دے کہ ہمیں بھی لگے کہ جیسے ہم اللہ سے ملاقات کر کے ابھی آئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، العنکبوت کی آیت ہے، بے شک نماز بے حیائی
اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ سورۃ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خصوصاً نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رزلٹ دیتا ہے، اس کا صلہ دیتا ہے، اس کا ریکارڈ۔ کیا صرف آخرت میں؟ تو ایسا نہیں ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا صلہ، اس کا ریکارڈ ضرور دیتے ہیں۔ سب سے بہترین جو ریکارڈ ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا کہ جو چلا گیا اس کا کوئی غم نہیں رہتا اور جو آنا ہے اس کا کوئی خوف نہیں رہتا، تو یہ دنیا میں ملنے والی سب سے بہترین اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اجر ہے، صلہ ہے، ریکارڈ ہے کہ انسان ایک سکون کی لائف گزارتا ہے، اور یہ سکون اس کے اپنے اندر ہوتا ہے اور اس کو وہ تبھی بار لا سکتا ہے جب وہ نماز کی پابندی کرتا ہے۔ نماز اللہ اور اس کے درمیان ایک ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے، یا ڈائلنگ کہہ لیں آپ، نمبر ملاتی ہیں، اور یہ 5 وقت یہ نمبر ملانے ہوتے ہیں جو رکعات کی صورت میں ہوتی ہیں، اور اللہ سے آپ باتیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم میں قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی رکھے، اور جو کچھ ہم نے اس کو دیا اس میں سے کچھ خفیہ اور اعلانیہ خیرات بھی کیا کرے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی کہ کوئی چیز دے کر نیک اعمال خرید لیے جائیں، اور نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی کہ کوئی دوست تمہیں نیک اعمال دے دے۔ تو بڑے ہی لوگ قبروں میں یہ حسرت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجے تو ہم اسے سجدہ کریں، تو پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ اگر میرے شروع کے لیکچر آپ نے سنے ہوں تو اس میں میں نے یہی چیز بتانے کی کوشش کی تھی، اور قبر کی زندگی میں بھی یہی بتانے کی کوشش کی کہ خبردار رہیں، الرٹ رہیں، یہ وقت بہت کم ہے، اسے تیزی سے گزر جانا ہے، اور پھر سوائے پچھتاوے کی کچھ نہیں رہ جانا۔ چند سالوں کی زندگی ہے جس میں آپ نے اپنی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دیجئے، اور اے ہمارے رب ہماری یہ دعا قبول کیجئے۔ یعنی وہ بھی نماز کی ہی دعا مانگ رہے ہیں۔ ہم تو اپنی اولاد کے لیے دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں۔ ہر نماز میں دعا کیا کریں کہ اللہ میری اولاد کو نیک بنا، نمازی بنا، اور یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہماری استاذہ کہتی ہیں کہ آپ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، کیونکہ زیادہ ماؤں کو یہ ہے کہ بچے نماز نہیں پڑھتے، آپ کثرت سے دعا کریں، یہاں تک کہ آپ عمرہ بھی اس نیت سے کریں کہ وہاں جا کے اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو نمازی بنا، دین کا دایان حق بنا۔ بہت سی آیتیں آپ کو قرآن مجید میں مل جاتی ہیں کہ جس میں بارہا نماز کے پڑھنے کا حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے ہونے تک نمازیں ادا کیجیے، یہ بنی اسرائیل میں آپ پڑھتے ہیں، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور بے شک فجر کی نماز اعمال لکھنے والے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو جب وہ آتے ہیں لکھنے کے لیے، ہم سوئے ہوتے ہیں تو کیا لکھ کے جاتے ہیں کہ آپ کے بندے سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت بیان فرمائی قرآن مجید میں
فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، سورۃ مومنون ہے، وہ اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی خطبہ اور نماز کی طرف فوراً چل دیا کرو اور خرید و فروخت اور اسی طرح کے دوسرے مشاغل چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں کچھ سمجھ ہو۔ سورۃ جمعہ کی یہ آیتیں ہیں۔